صدر محترم معزز حضرات، پیر کرم شاہ صاحب سے میرے مراسم بہت پرانے تھے. میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور ان کی مجھ سے جو تعلق ہے اس کی بنیادی وجہ تو ابھی بیان کی گئی ہے. وہ حضرت علامہ اقبال کا کلام اور ان کی شخصیت تھی. مجھے جب وہ پہلی دفعہ ملے تو یہ غالباً میں بھی طالب علم تھا، تقریباً BA کا طالب علم تھا، اور اس وقت یہ بھیرے سے تشریف لائے اور ہماری ملاقات ہوئی. مجھے فرمانے لگے کہ حضرت علامہ کے کلام سے میری اتنی نسبت ہے کہ میرے والد نے کلیات اقبال سب کی سب قبر میں دفن کرتی ہیں، کیونکہ میں ان سے ہٹتا نہیں ہوں، میں ہٹ نہیں سکتا. تو اس طرح ہماری آپس میں مناسبت پیدا ہوئی، ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے. پھر اس کے بعد جب یہ گئے مصر پڑھنے کے لیے جامعہ ازہر میں، تو میں انگلستان چلا گیا. میں نے تقریباً 8 سال، تقریباً 10 سال میرے وہاں لگے، اور یہ جامعہ ازہر سے کہہ لیجیے ان کی جو ڈاکٹریٹ کے برابر ڈگری ہوتی ہے وہ حاصل کر کے واپس آئے، اور انہوں نے اپنا رسالہ شروع کیا. اس کے بعد جب بھی لاہور ان کا آنا ہوتا تھا تو مجھے ضرور مل کے جاتے تھے. اور پھر جس وقت سپریم کورٹ میں جج بن گئے تو ہم کولیگس ہو گئے آپس میں اکٹھے. اسی یہ تو خیر شریعت کورٹ کے فیصلوں کے متعلق تفصیلیں سنتے تھے، اور میرا تعلق دوسرے شعبوں کے ساتھ تھا سپریم کورٹ میں. پھر اس کے بعد 3-4 مرتبہ ہم مختلف دنیا کے ملکوں میں گئے. مصر میں جب حکومت مصر نے ایک آفیشیل یوم اقبال منانے کا انتظام کیا تو انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا کہ ہمیں کوئی عالم فاضل بھیجیے جو ہمیں حضرت علامہ کے متعلق عربی میں بیان کر سکے. تو جو ڈیلیگیشن جا رہا تھا اس میں نے انہیں سجیسٹ کیا کہ عربی میں علامہ کو بہترین ریپرزنٹیشن تو شاہ صاحب ہی کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ چلیے، تو کہیں گے آپ میرے ساتھ چلو گے تو جاؤں. میں نے کہا بہت اچھا. میں پھر ان کے ساتھ گیا. ہم مصر میں پھرتے رہے اور مختلف جگہوں پر جہاں جہاں بھی حضرت علامہ کا تعلق رہا وہاں ان کے ساتھ میں جا کے پھرتا رہا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہم دریائے نیل پر ایک جہاز میں تھے جہاں دعوت دے رکھی تھی وہاں کے منسٹر جو تھے اوقاف کے، اور وہ یہ اہتمام کر رہے تھے یہ سارے وہاں پر جو اقبال کے جلسے ہو رہے تھے حضرت علامہ کے یہاں ان کے سلسلے میں. تو اس پر ام کلثوم کا گانا شکوہ انہوں نے گایا ہوا ہے عربی، وہ عربی کا شکوہ ام کلثوم کا وہاں ریکارڈ بجایا گیا اس جہاز پر ہماری موجودگی کے سبب. تو وہاں یہ حالت ہوئی، جو وہاں کے لوگ تھے وہ انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. کوئی شکوے کے متعلق ہمیں عربی میں تو معلوم نہیں تھا کہ اس کے انداز کیا ہے، لیکن ام کلثوم ان کی اتنی مشہور گانے والی تھی کہ وہ سارے عرب اس سے متاثر تھے. خیر ہم جامعہ ازہر بھی گئے، اور جو ان کے ریکٹر تھے اس زمانے میں ان سے تو غالباً پیر صاحب جانتے تھے، ان سے شاید ان کا تعلق بھی ہو. میں نے ایک ایسی مختصر سی گزارش ان سے کی کہ قرآن مجید میں جو آیات جن کا تعلق غربت اور افلاس کو دور کرنے سے ہے، خاص طور پر کل العفو کے سلسلے میں نے پوچھا کہ کیا یہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ صرف آپ کی مرضی کے ساتھ ہی دیا جا سکتا ہے، جو سمجھتے ہیں آپ کہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، وہ اس میں کیا حکومت کوئی عمل دخل کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیا کوئی ایسا قانون سازی اس بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما رکھا ہے کہ جو دولت مند ہیں ان کی دولت میں غریب کا یا مفلس کا حصہ ہے. تو کیا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کل العفو کی سلسلے میں کوئی
قانونی چارہ جوئی حکومت کوئی قانون ایسا بنا سکتی ہے کہ ایک معیار فکس کر دے کہ اس سے اوپر جو بھی دولت کسی کے پاس ہوگی وہ ضرورت سے زیادہ تصور کی جائے گی اور وہ عام لوگوں کے لیے استعمال کے لیے لائی جا سکے. یعنی میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ان دونوں قرآنی آیات کی بنیاد پر ہم ایک ایسی ویلفیئر یا فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں جو کہ ہمیں یعنی قرآن کی ہی بنیاد پر یا قرآن ہی کی جو کہہ لیجیے آیات ہیں انہی کی بنیاد پر ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے یا نہیں. تو میں نے پیر صاحب سے کہا، میں نے کہا ان سے پوچھیے جو جامع ازہر کے ریکٹر ہے عربی میں، کیونکہ یہ عربی میں بات کرتے تھے، وہ انگریزی تو جانتے نہیں تھے، تو ان سے پوچھیے کہ ایسا ہو سکتا ہے قانون سازی ایسی سوشلسٹک نیچر کی ہو سکتی ہے ایک مسلم فلاحی ریاست بنانے کے لیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ حکومت معیار مقرر کرے غربت کو دور کرنے کے لیے کہ دولت مند جو ہیں ان سے دولت لے لی جائے اس بنا پر کہ غریب کا اس میں حصہ ہے، تو وہ غصب ہوگا. پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ارشاد کیا کہ کل افض سے وہی والنٹری ہی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس پر کوئی حکومت کا دباؤ اس پر نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ تھا کہ ان کا جو انداز فکر تھا وہ وہی کہہ لیجیے کہنا اور پرانا انداز فکر تھا، اور جو جدید جو تقاضے ہیں وقت کے ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا. تو جیسے ہم واپس آئے ازہر سے، جامعہ ازہر سے، تو میں نے پیر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا پیر صاحب آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے میری رائے کیا ہے، میں تو وہی سب، میری رائے تو وہی ہے جو اقبال کی رائے ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان پر حضرت علامہ کا کس قسم کا اثر تھا. اور میرے ساتھ جو محبت کرتے تھے صرف اسی وجہ سے کرتے تھے، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ مجھے محبت وہ کرے، لیکن محض اس وجہ سے کہ میں فرزند اقبال ہوں. باقی خدا بہتر جانتا ہے، انہیں معلوم ہو کہ مجھ میں کیا خوبیاں ہیں یا میں دوستی ان کی قابل بھی ہوں یا نہیں. بہرحال ایک اور موقع پر ہم اکٹھے تھے مالدیپ، جزیرہ مالدیپ، وہاں ہم پھرتے پھراتے رہے. وہ 200 جزیرے ہیں، یہ سارے مسلمانوں کا ملک ہے، 200 جزیرے ہیں، اور ان 200 جزیروں میں بہت سے جزیرے تو آباد ہیں مگر کئی ہیں جو غیر آباد ہیں، ایک بات بالکل ٹاپو کی شکل میں، اور ان کا سارا پہنچنے کا یا آنے جانے کا طریقہ کشتیوں کے ذریعے یا جہازوں کے ذریعے. خیر انہوں نے بڑی ہمیں سیر کرائی، اور ایک خاص جزیرے پر ہم تھے، میں اور پیر صاحب. تو وہاں کوئی بھڑکی قسم کی چیز، یہ جزیرے جو ہیں یہ خط استوا پہ ہیں، اور کہہ لیجیے سری لنکا جو ملک ہے اس کے تھوڑے کچھ چند ہزار میل کے فاصلے پر ہے. تو وہاں کوئی عجیب قسم کی بھیڑ نے مجھے کاٹ لیا اور میرا سارے کا سارا بازو اتنا پھول گیا. اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں، کیونکہ اس وقت ہم اس جزیرے پہ تھے، وہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں، صرف میں اور پیر صاحب. اور انہوں نے